یہ ایسی حدیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 1017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام کیا، وہ کرنے کے بعد تو ایک ہی بندہ تھا نا، بھول گیا اس کے بعد، لیکن جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی جاتا رہے گا، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں کوئی، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، آپ کوشش جاری رکھیں، موٹیویٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ کلاس لیتے ہو، لائیو کلاس جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، اس کو شیئر کر دیا کرو، جس کو کم از کم آپ 2-3 لوگوں کو شیئر کر دو۔ یو نیور نو کہ کس کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کر جائے اور اس کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ آپ نے تو بس ایک کلک ہی کیا تھا، اس کے بعد اس کو اچھا لگا تو اس نے جو عمل کیے اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو اس نے عمل کیے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا یا ان کی زندگی میں جو بدلاؤ ہوا ہے، تو آپ کا تو سفر جاری ہو گیا، آپ کو تو عمل جو آپ نے کیا تھا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرے گی اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، فار ایگزامپل کوئی ایسا فیشن تھا، ہم نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ لگوں، دوسروں سے کوئی ڈیفرنٹ چیز ایسی کروں، لیکن اگر وہ فیشن اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کرو۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن ایجاد کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی کے زمرے میں رکھا ہے، تو کوئی بھی ایسا فیشن کرتے ہو، کوئی رسم و رواج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھروں میں ہمارے امی ابو کے زمانے سے تھی، ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، نانی بھی ایسے کرتی تھی، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ چلا ہوتا ہے یہ سفر جو ہے، اور پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعد جتنے لوگ کریں گے، پھر شادی بیاہ کی رسومات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آپ ایک ایک رسم پہ اب آج کی کلاس کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی برا عمل طریقہ رائج کیا تو اس کو اس طریقے کے رائج کرنے پر جو بھی اس پہ عمل کرے گا، ان سب کے برابر، ان سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ جو حابیل قابیل کا قتل ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے تو وہی ہوا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برائی جو ہے، اس کا وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کرے کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے، تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کرونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات نا، آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچ لیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیسے ہے، کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔ اور عہد جب کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے ہم کون ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے۔ الحمدللہ، مبارک ہو ان لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں، پورے نہ بھی اتریں کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے۔ لیکن جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا تو اور جب ان کے حکمران، مطلب اس ملک کے حکمران کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور ہم آج کل دیکھتے ہیں یہ۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور وہ ان میں نارم ہو جاتی ہے، اب دیکھیں برائی جو ہے نا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا پھیل جائے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہر طرف برائی ہے؟ ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف برائی پھیل گئی، تو پھر کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم چپ ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں بیچ میں دخل دیں؟ اب سوچیں کہ آج کل کسی نے مجھے ایک ویڈیو چھوٹا سا بھیجا تھا، ایک سکولر ہے، ان کا ویڈیو تھا جو انہوں نے ایک کوئی ڈرامہ ہے برزخ، اس کے بارے میں وہ بول رہے تھے، استغفر اللہ، اور انہوں نے جو وہ بتا رہے تھے کہ اس ڈرامے میں جو حرام، مطلب جو گناہ تو آپ سائڈ پہ کر دیں نا، کہ قرآن میں جتنے گناہ ہیں، اب قرآن میں جتنے حرام لفظ کے ہیں نا کہ یہ نہ کرو، وہ سارے اتنے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، تو ہم بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے دفع کرو، یہ تو ڈرامہ ایسا ہے، ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ہماری نسلوں کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈراموں میں آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہم سارا وقت تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی، آپ اپنے آپ کو کویسچن کر کے دیکھ لیں کہ ہر درس کے بعد لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کیا مطلب پھر اب ڈرامہ بھی نہ دیکھیں؟ اب کسی پارٹی میں آپ دیکھیں جب ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جا کے یہی بات ہوگی کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھے، فلاں ڈرامہ تم نے دیکھے، اس کی فلاں کس دیکھی ہے، اس میں جو کام کر رہی تھی وہ ہیروئن دیکھی ہے تم نے کتنی پیاری ہے، وہ ہیرو دیکھا ہے تم نے اس کا یہ۔ پہلے وہ ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور قصور کس کا ہے مجھے یہ بتائیں؟ قصور ہمارا ہے، ہم کسی پہ کیا بلیم کریں گے؟ اب دیکھیں مارکیٹ میں کیا چیز بکے گی، آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان میں کون سی چیز رکھنا پسند کرتے ہیں جو اب بکتی ہے مارکیٹ میں؟ ایسی چیز نہیں رکھیں گے جو بکتی نہیں ہے۔ ڈرامے بھی وہی دکھائے جاتے ہیں جو بکتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس حد تک ہم گر جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آرام سے اب پہلے وہ ایک آئیڈیل بناتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی، یہ تو ہیرو، ایوری بڈی واز اسٹرانگ، ایون بڑی عمر کی عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بعد واو کیا وہ تھا اور کیا اس نے کام کیا اس کے اندر۔ پہلے وہ اس طرح کے کریکٹر میں دکھاتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کے اندر بسنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایسا کریکٹر میں اس کو لے کے آتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو میرا فیورٹ ہیرو، وہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کتنے، دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، آج کی کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اگر واللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر ہے نا کتنا بھی برا ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے نا وہ نہیں کرے گا، لیکن شیطان اس کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، 100 بہانے یہ کرنے کا یہ وجہ ہے۔ اگر تم چوری کر رہے ہو تو دیکھو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، دیکھو تم نے یہ کام کرنے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ان کے پاس تو اتنے پڑے ہوئے، اگر ہم کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ کبھی ہر گناہ کے پیچھے اتنے خوبصورت بہانے، اتنی خوبصورت چیزیں وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ گناہ کرنے میں ملوث ہو جائیں گے۔
اب دیکھیں شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جہاں پہ آپ کی ویکنس ہوتی ہے. کسی کی ویکنس پیسہ ہے تو وہ ادھر جا کے اس کو کہے گا کہ لو، اگر تم نے رشوت نہیں لی کوئی بات نہیں، اتنی سی تو بات ہے، لیکن پھر اگر نہیں لوگے تو تمہارے خرچے کیسے پورے ہوں گے. کبھی کسی کی ویکنس اس کی محبتیں ہوتی ہیں، وہ محبتوں پہ حملہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کل ہم نے میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا، ریسنٹلی دیکھا تھا کہ دو بھائی ہیں، دونوں ہی بھائی اتنے اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑا ان کا نام دونوں بھائیوں کا، لیکن دونوں آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو اتنی بری طرح سے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. یہ کس کے کام ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے وہی کریکٹر ہمیں نظر آئیں گے کہ دشمنی کے باوجود بھی ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں آئے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان ہمیں کیسے کیسے بہکا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بیان کر دیا کہ دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، یہ تمہاری کمزوریاں ہیں. اللہ نے کمزوریاں بھی بتا دی کہ دیکھو تمہاری کمزوری تمہاری اولاد ہے، تمہاری کمزوری تمہارا پیسہ ہے. گھوڑوں کا ذکر ہے نا، جیسے آج کل فار ایگزامپل بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا گھر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری حلال محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہیں. لیکن جب ہم ان محبتوں کو ان کی سطح سے اوپر لے جاتے ہیں نا، شیطان حملہ کر دیتے ہیں. وہ آپ کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ بک جائے گا بندہ. تو ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے، ہم کیسے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے. کیونکہ خود قسم پھر وہی بات ہے کہ نہیں کھانی چاہیے زیادہ، لیکن واللہ زندگی میں بڑی بڑی پرابلمز آتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن سکھائے گا. جب ہم قرآن کو چھوڑ کے خود سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو تبھی انگزائٹی آتی ہے، تبھی ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں توکل کرنے والے کی ذات پہ توکل نہیں رہتا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اگر کم از کم آپ لکھ کے، جس میں جو حیثیت ہے، جو بول کے کہہ سکتا ہے بول کے بتائیں کہ یہ ڈرامہ برا ہے اور اس کو بند کریں تاکہ ہماری نسلیں خراب نہ ہو. جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کے کرے، جو کامنٹس میں لکھ سکتا ہے وہ اس طرح سے لکھے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم چپ ہو جائیں گے نا تو برائیاں اسی طرح سے پھیلیں گی، اور کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے برائی دیکھ کے اپنی آنکھیں وہ کبوتر کی طرح ہم بند نہیں کر لیتے کہ نہیں جی وہ تو وہاں ہو رہا ہے، ہمارے گھر کی خیر ہے. تو جب گھر میں آ جاتی ہے نا چیز تو پھر چیخیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نکلواتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے بندے کو. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کریں سورۃ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 انشاءاللہ. بڑے پیارے سبق ہیں آج کی کلاس میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معنی کی سمجھ عطا کرے، اس کے عجائبات ہمیں سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کھول دے ان معنی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپتھ کھول دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھے تھے سورہ یوسف میں کہ پہلے اب یہ وہ دور شروع ہو گیا جب قحط کا دور تھا. اب کنعان تک بھی یہ قحط آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا. وہاں سے وہ جب گئے تھے سامان لینے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے، آپ اس کے بھی حصے کا سامان دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو آتا ہے جتنے اس کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے وزن کے برابر ایک بندے کو غلہ دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. نیکسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان، وہ اپنے جو ان کے 10 بھائی تھے باقی جو دوسری ماں میں سے تھے نا، وہ ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ان سے اجازت لے کے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آتے ہیں. اب جیسے ہی وہ لے کے آتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ یوسف ہیں اور وہ ان کا بھائی ہے. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کو جب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا قانون، مصر کا قانون یہ تھا کہ ان کے مطابق وہ ایسے اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو آئے تھے کنعان سے، آئے تھے کسی دوسری جگہ سے آئے تھے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ کذالک کدنا لیوسف،
کہ اللہ सुब्हाना ताला ने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ये सारा प्लान जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया, और उनको किस तरह से उन्हीं से पूछा कि तुम्हारे फिर मुल्क का क्या कानून है, कि अगर कोई चोर होता है तो तुम क्या करते हो। तो जब उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का कानून ये है कि जो चोर होता है वो उसी का गुलाम बन जाता है, वो उनके पास ही चला जाता है। तो यही चीज़ लेके अब आगे हम देखते हैं कि अब क्या हुआ था कि वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको छोटे जो है अपने भाई बिन्यामिन को वो कैसे अपने पास रख लेते हैं। अब आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौलू, कहा किसने, उन तमाम भाइयों ने, इन यसरिक, कि अगर इसने चोरी की है, फ़क़द सरका अखुल लहू मिन कब्ल, के इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखे कह किसको रहे हैं, उनको क्या पता था कि जिसको कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, देखें कि द मोमेंट उनको पता चलता है कि उसके सामान में से वो प्याला निकला है, तो उन्होंने फौरन ही जैसे हो गया ना कि हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, कि ये तो चोर है, तो इसके भाई ने भी ऐसे चोरी की थी, हम ऐसे नहीं हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब होता यही बात है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, कि खानदान में ये ऐसा क्यों होता है, सगे बहन भाइयों में आप देखें, हमारे घरों में भी ऐसे हमने कई दफा सुना है ना। सबसे बड़ी बात तो जब माँ बाप की डेथ होती है, तो जब विरसे तकसीम होता है, वहीं पे 99% तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बहन भाइयों में आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। और कई दफ़ा तो यहाँ तक भी सुनते हैं कि मैं अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे इसको नहीं आना, और मेरे जनाजे पे इसको ना लाना, या मेरा मुंह ना दिखाना। ये कौन लोग होते हैं, ये हमारे लव वंस ही होते हैं। देखिए गैरों को तो कोई पता भी नहीं होता क्या होता है, वो तो सिर्फ बातें गॉसिप्स करने में लगे होते हैं। ये दुश्मनियां, ये हसद, ये सारी चीज़ें अराउंड होती हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। हमें इतना ट्रस्ट, एक होता है ना अंधा ट्रस्ट होना, कि वो नहीं करना चाहिए कि किस तरह से, अगर देखें एक बात आप याद रख लें, अगर किसी को भी आजमाना है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में भी बताया था ना कि मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं ढसा जाता। वो तो हमें समझ आ गई इस बात की कि अगर एक दफा किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो फिर उसके बाद उस पर वो ट्रस्ट ना वो लेवल का करना, ताल्लुकात खत्म करने के लिए नहीं का, ताल्लुक जरूर रखना है, ताकि वो उसकी, आप अगर ताल्लुक खत्म होगा तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, राइट। तो करेक्शन करने के लिए उसके साथ ताल्लुक अच्छा करना जरूरी है, ताकि वो उस बुराई को छोड़ दे किसी तरह से, लेकिन दोबारा से उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि किसी भी इंसान को अगर आपने आजमाना है ना, तो उसको आप गम में आजमा के देखें, खुशियों में सारे ही साथ दे देते हैं हर कोई। अब देखिए दूर पार का रिश्तेदार होता है ना, कोई एक खानदान में किसी का कोई नाम हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई सियासत में आ गया, या बहुत बड़ा कारोबार हो गया, या कोई भी लेवल पे, तो दूर के भी रिश्तेदार पता है क्या कहेंगे, वो मेरी अम्मी के पुप्पी के बेटे का, चाचे का पोते का पोता, मेरे जानने वाले हैं वो, मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है। तो कैसे रिलेशन बनाते हैं। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं ना, तो फिर अपने घर के फंक्शन में भी बुलाना वो नहीं समझते इम्पोर्टेंट। वहां पे आके देखें, गम में कोई साथ दे या ना दे, कहते खुशियों में तो हर कोई साथ दे देता है, गम में आके इंसान किसी का साथ दे, ये बड़ी बात होती है। और आके ये सारी चीजें देखें हमारी जिंदगी में हम आए दिन देखते हैं। अपने घरों में नहीं देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के घरों में देख लेंगे, अपने जानने वालों में से देख लेंगे। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा सबक मिल रहा है वो यही है कि अपने भी किस तरह से धोखा दे देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, फ़अस्सरहा, और फिर छुपा लिया इस बात को, यूसुफ ने फी नफ्से ही, अपने जी में, वलम युबदिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उन्हें ये जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किया सब्र देखें। अब जरा अपने आप को खड़ा करके देखें इस जगह पे कि एक बड़ा मुकाम हो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत दी है, इतना माल भी है, सब कुछ के, और दूसरी तरफ जो भाई हैं वो इस हाल में आए हैं कि बिल्कुल जैसे मांग रहे हैं आके कि किसी तरह से हम सर्वाइवल में है, कि मतलब किसी तरह से हमें गंदम यहाँ से मिल जाए। और वहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको याद करा सकते थे बड़े अच्छे से, ताने दे दे के कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ, आज मुंह उठा के आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करता या कुछ भी।
कुछ भी नहीं, अभी भी बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन आप यहाँ पे उनका किरदार देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा ली अपने दिल में ये बात और उनको कुछ भी नहीं कहा। क़ाला अंतुम शर्रुम मकाना, और कहा कि तुम बड़े ही बुरे मुकाम पे हो, उनको नहीं कहा, अपने जी में कहा, अपने दिल में कहा कि अभी भी ये ऐसे ही हैं, अभी भी अखलाक के इस लेवल पे है ये। और फिर खुद ही से अपने दिल में कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, क्योंकि तकलीफ तो होती है ना जब बंदा मुंह के ऊपर ऐसी बात कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो ये बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके भाई ने भी ऐसे किया था, तो अल्लाह जानता है। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि जो इनके भाइयों ने ये कहा ना कि इसका भाई भी चोरी उसने भी की है, हालांकि उनको पता था कि वो गलत बात कह रहे हैं। तो कहते जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, इनकी मदर की जब डेथ हुई है, तो ये और इनके छोटे भाई, उनको इनकी फूफी जो थी ना उन्होंने पाला, क्योंकि घर में औरत नहीं थी उस वक़्त। तो फूफी को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको अपनी बहन से कहा कि अब मुझे ये वापस दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको मेरे पास ही रहने दो, मुझे मतलब मैंने शुरू से उसको पाला है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे ये वापस चाहिए। तो कहते हैं कि उस वक़्त, क्योंकि उनके मुल्क का कानून यही था कि जो चोर है ना उसको उसी के पास रखना, ये हम देख चुके ना। तो कहते हैं कि उनकी फूफी ने उनके सामान में एक बेल्ट, जैसे वो कहते हैं कि वो चली आ रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, वो फिर इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी और याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। और वहाँ से वो बेल्ट जो थी वो फिर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी, वो उनकी फूफी के पास थी। तो वो बेल्ट जो है ना वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में रख दी और फिर कहा कि मुझे तो वो बेल्ट नहीं मिल रही है। तो फिर जब सामान खोला था उस वक़्त भी ये हुआ था। अब ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में, शुरू से लेके अब तक। अब देखें कि एक के बाद गम, एक के बाद एक गम। अब जैसे मैं आपको ये कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया या हम तस्बीहात करना शुरू हो गए, हम तहज्जुद में उठना शुरू हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए, मुश्किलें आती हैं, नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दादा भी नबी है ना, हमने पढ़ा, पर दादा भी नबी है। फिर भी कब से मुश्किलें आ रही हैं, आजमाइशें चल रही हैं। कुरान हमें क्या सिखाता है कि हमने इनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरे बंदे पे जब मुश्किल आएगी ये बिखर जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र जो देता है बंदे को, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसको बताते हैं कि तुमने कायम कैसे रहना है, तुम्हारे इमोशनली तुमने कैसे ठीक रहना है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल सके। अगर एक माँ है तो उसको इस लेवल पे लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि तुम ये देखो कि अगर तुम बिखर गई तो तुम्हारे बच्चे जो हैं जिनके पर कोई मुश्किल आई है वो बिखर जाएंगे, तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो हर एक उनकी जगह पे कायम रखना, यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल सिखाता है कि वो ज़ात है ना जिसने ठीक करना है। जब तुम उस पे तवक्कल करोगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझे कोई भी ना सुने मेरा रब मुझे सुन रहा है, तो फिर उसी के आगे तुम हाजत बयान करते हो। फिर वही अलका करेगा दिल में, वही तसल्लियाँ देगा कि तुम्हें कोई बात नहीं, इन्नमाल उस्री युस्रा, कि आसानी आएगी। तंगी के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आसानी ना आए, गुजर जाएगा ये वक्त भी और फिर आसानी का वक्त भी आ जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें यही बताते हैं कि जब आसानी का वक्त आएगा तो अल्लाह की याद ना छोड़ना, क्योंकि जब जो आसानियों में अल्लाह को याद करते हैं, मुश्किल में अल्लाह सुब्हाना ताला उनको अकेला नहीं छोड़ते। ये चीज़ें बस हमें समझ आ जाए ना तो इंसान हर गम आसानी से गुजार देते हैं। कि दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, कुछ दिन की ज़िंदगी के पीछे इतना रोना पिटना डाल दें। हमने तो जाना है जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी, वहाँ पे इतनी अजर लेके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये मेरे रब का अगर इसमें मर्जी है तो मेरे अल्लाह जी मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह जी मुझे इसमें से आसानी से निकाल देना। मैं इमोशनली टूट गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही इस वक्त कि मेरे साथ क्या हुआ। गम पे गम पड़ रहे होते हैं। आप याकूब अलैहिस्सलाम को देखें ज़रा,
آگے ان کا پورا جو قصہ آئے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غم کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا کہ غم ہے تو آپ کو کوئی غم بھی نہیں لگ رہا. پھر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے سوچا ہی سوچا. پھر تو وہ حال ہو جائے گا کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، غم پریشانیاں گھر کے آ رہی، کوئی بات نہیں جی میں بڑی خوش ہوں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں. ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک مضبوط سہارا کہ جس پہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی بس بدلنے والا ہے اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ میری بات سنیں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جانا ہے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہاں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لی اس بات کو اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اب آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ قولو کہا، بھائیوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، اے عزیز، انا بے شک لہو اس کا ابن باپ، شیخن کبیرہ کہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے. اچھا، شیخن کبیرہ میں بعض مفسرین نے کہا کہ بڑی عمر کا، اور بعض نے یہ کہا کہ بہت جیسے پائسٹ ہے، بڑا نیک ہے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا باپ جو ہے یہ بڑی عمر کا ہے یا نیک ہے. فخذ احدنا، تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو، اس کی جگہ پہ. اب کیا ہوا؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے کی ہے چوری، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، رائٹ. پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو کیسے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، ہم کیسے واپس جائیں گے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا، قالا کہا، معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذا، کہ ہم پکڑے، الا مگر، من وجدنا، کہ جس کے پاس پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، اندہ پاس اس کے. کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. انا، بے شک ہم، اذل ظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلم مستیئسو، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہو، اس سے، کون؟ ان کے یوسف علیہ. اچھا، اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قولو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیے کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائیں. اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خالصو نجیہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ خالصو، وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں. قولا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا. اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں. تو اس نے اس وقت، یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا. یہ وہی بھائی ہے. اس کا ڈیفرنٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا. تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، علم تعلمو انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک آباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام سے. اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حتی یأذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی، میرا باپ،
औ यहकुमुल्लाह, या फिर अल्लाह कोई फैसला कर दे ली मेरे लिए, वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब बड़े भाई ने तो ये साफ कह दिया कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, तो मैं तो जब तक मेरा बाप ने ये नहीं कहा कि वो उसने ये मान लिया कि ठीक है हम हमारी कोई गलती नहीं है, और या फिर अल्लाह ही मेरे फैसला कर दे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला ही मुझे ख़त्म कर दे कुछ भी, मैंने यहाँ से नहीं जाना। और अब अपने दूसरे भाइयों को जो रह गए थे उनको कहते हैं एजऊ इला अबीकुम, कि तुम लौट जाओ तरफ अपने बाप के। फ़कूलू, तो फिर कहो या अबाना, ए अबाजान, अनिब्न का सरका, कि तेरे बेटे ने, आपके बेटे ने चोरी की है। देखिए अब पूरा ताल्लुक ही खत्म कर दिया, यानी कि भाई ने चोरी किया है, आपके बेटे ने चोरी किया, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वमा शाहिदना, और नहीं हम गवाही दे सकते, इल्ला मगर बिमा अल्लिमना, मगर वो जो हमारे इल्म में आया है। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, जाके तुम अब बाप को ये कहना कि हमने तो जो देखा है हम वही गवाही दे रहे हैं, इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखिए ये जो शहीद ना, क्योंकि इन्होंने अपनी आंख से तो नहीं देखा था कि उसने भाई ने उसके अंदर अपना वो जो प्याला था जो बादशाह का चोरी हुआ था वो डाला है। अब हुआ क्या था कि जब उन्होंने ये कहा कि सबकी तलाशी ली तो इसमें से निकला, तो ऐसी गवाही को क्या कहते हैं, ये वाकयाती गवाही होती है। और अगर एक देखिए, एक आईनी शहादत है और एक वाकयाती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब अजीज मिस्र की बीवी थी, वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए उसने कमरे में बंद कर दिया था, जब वो बाहर निकले तो अजीज मिस्र बाहर खड़ा हुआ था, तो घर के अंदर एक आदमी था जिसने कहा था कि कमीज अगर आगे से फटी है तो फिर वो औरत कसूरवार है। वो वाली हमने पढ़ी थी ना, वो सारा किस्सा पढ़ा था। तो वो फिर जो अजीज मिस्र था उसने अपनी बीवी को कहा था कि तुम गलती पे हो। तो वही बात, वो मतलब उसने आंख से नहीं देखा था, लेकिन इसी चीज को जो वाकयाती शहादत है ना, इसी बात को कहते हैं। इसी के बारे में एक हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दो औरतें थीं, दोनों के पास छोटे से, मतलब जैसे होता है ना न्यूबॉर्न बच्चे, उस तरह से थे। तो वो कहीं जा रही थी रास्ते में, तो उस ज़माने में होता था ना कि जंगलों में से गुजरना पड़ता था या इस तरह से, तो कहते हैं कि वो दोनों बच्चे उन्होंने रखे हुए थे, तो एक भेड़िया आया तो वो एक बच्चे को उठा के ले गया, मतलब उसने उसको खा लिया या ले गया उठा के। अब दोनों औरतों की लड़ाई होना शुरू हो गई, उन्होंने दोनों ने ये कहा कि नहीं, जो बच्चा बचा है ना, ये मेरा बच्चा है। अब ये बात लेके वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो एक औरत है, जो बड़ी वाली औरत थी, वो रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा था, दूसरी भी कह रही है, लेकिन उन्होंने फैसला बड़ी के हक में दे दिया कि ये बच्चा जो है ये इसका बच्चा है। अब वो फैसला जब हज़रत कौन थे उनके बाद, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये वाकया, वो गई उनके पास कि इस तरह से है कि ये वो, क्योंकि उनको ये मान नहीं रही थी, वो जो जिसका मतलब बच्चा था उनको उसको सब्र नहीं आ रहा था, वो उनके पास गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ठीक है, पूरा किस्सा सुना, तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि एक चाकू लेके आओ। वो जब चाकू लेके आया तो उसने कहा कि इस बच्चे के दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा एक को दे दो, एक हिस्सा एक को दे दो। कहते द मोमेंट ये बात सुनी ना, तो वो औरत जिसका वो बच्चा था वो एकदम से चीखना शुरू हो गई कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा इसको दे दे, आप ये बच्चा इसको दे दे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सॉरी कौन से सलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा जो है वो उस औरत को, जो दूसरी वाली औरत थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि जो तड़प के साथ वो रोई है ये एक माँ ही ऐसे कर सकती है। और ये कौन सी गवाही थी, ये आईनी नहीं थी, ये शहादत ही इसको कहते हैं कि वाकयाती शहादत जो होता है ना, उस तरह से था। एक और बल्कि हदीस में था, मैं आपको चलिए मैं बाद में आपको, फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि हम काफ़ी आयात इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं कि उन भाइयों ने ये कहा, बड़े भाई ने कहा कि अच्छा तुम जाओ और बाप को ऐसे करना और उनको कहना वमा कुन्ना लिल गायबी हाफिजीन, और नहीं थे हम गायब पे कोई हाफिज नहीं थे, मतलब हमें गायब का इल्म नहीं था। इसकी दो तरह से तफसीर आती हैं
کہ اگر نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا پتا تھا، ہم غائب کو نہیں جانتے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ چور ہے تو ہم کبھی اس کو ساتھ نہ لے کے جاتے، نہ ہی ہم آپ کے ساتھ قسمیں کھاتے کہ ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے، تو ہم تو نہیں جانتے۔ دوسرا اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ سارا قصہ بتایا تو باپ نے کہا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ تمہارے ملک کا یہ قانون ہے کہ اس کی جگہ پہ جو چور ہے اس کی جگہ پہ وہی بندے کو رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پہلے پلان کیا ہے اور تم لوگ اس طرح سے کر رہے ہو۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم غائب نہیں جانتے، یہ بات ہم نے جب قافلے والے آئے تھے بات کرنے کہ تم چور ہو تو ہم نے اس وقت کہی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے سامان سے یہ چیز جو پیالہ ہے وہ نکل آئے گا۔ اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے ساتھ جب ایسے بات ہو رہی ہے تو وہ اب یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں وَسَلِ الْقَرْيَةَ، تو آپ پوچھ لے اس بستی والوں سے الَّتِي كُنَّا فیہا، کہ جس میں ہم تھے، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا اس بستی والوں سے پوچھ لیں کیونکہ وہ بھی ادھر تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا پھر اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان کے سامنے ہی بھی یہی واقعہ ہوا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم تو سچے ہیں۔ قالا، کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیں یہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے سبق ہیں اس میں، ہم بار بار ایک ہی بات پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کس طرح سے محسنین کا درجے پہ تھے اور کیوں تھے وہ، اور ان میں کیا ایسی خوبیاں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اجر پھر عطا کیے تھے۔ یہی وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آپ وہ چابیاں جیسے ہوتی ہیں نا کہ آپ دروازے کھولتے ہیں، آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، قالا، کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ امر، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے یہ برائی جو تم نے کی ہے، یا تم نے اس کو چھوڑ آئے ہو، یا کہاں پہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے نفس نے تمہیں اچھا کر کے دکھا دیا اس کو اور تم نے یہ کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، اب ہم نے کیا سیکھنا ہے، کبھی بچوں سے غلطی ہوتی ہے نا تو ہم ایک دم ہوتا ہے نا کہ میری تو عادت ہے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں کہ اگلے کی بے شک سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے، اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو عادت ہے میں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں، میں کون سی جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، اس لیے تم نے یہ برائی کی، ورنہ تم یہ نہ کرتے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی شروع میں کہ ہمارے نفس شیطان کیسے خوبصورت کر کے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، رائٹ۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں خوبصورت کر کے وہ چیز دکھا دی ہے جو گناہ تم کر کے آئے ہو، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو اب صبر ہی اچھا ہے۔ اب دیکھیے صبر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام، اب دیکھیے کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے نا تو صبر نہیں آتا، بڑا مشکل ہے یہ۔ میں نے ایک دیکھی تھی ہمارے ڈسکا میں ایک عورت تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بزنس کے لیے کہیں گیا تھا، کوئی سامان لے کے نہیں جیسے جاتے ہیں، وہ بچہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ عورت کو میں نے مرتے دم تک دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی رہی کہ شاید مطلب وہاں سے پتہ کروں وہاں سے پتہ کروں، کتنے سالوں وہ فوت ہو گئی، وہ بچہ نہیں واپس آیا۔ اب وہ پھر اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی کہ بیچ میں وہ سیلاب آیا تھا فلاں ایریا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ایریا سے گزرا ہو تو اس طرح سے ہو گیا، مطلب وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ روتی بھی تھی اور عجیب ان کی حالت تھی
کہ صبر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہو جاتا ہے جب کلوجر مل جاتا ہے بندے کو، جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ڈن ہے، مطلب اس کے بعد پھر روتا ہے، یاد آتی ہے لیکن کلوجر مل جاتا ہے نا۔ لیکن جب گم ہو جائے نا یہ بڑی، تو بس دفعہ اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے۔ اور پتہ ہے جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس کے بعد مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ڈسکا میں تھی وہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہی کی ایک اور بیٹی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ کہیں جاگ سے واپس آ رہی تھیں اور راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئیں، کیا ہوا وہ جو بھی پتہ نہیں، اٹ واز اے لانگ اسٹوری۔ لیکن میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دیکھیں ایسی ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں لوگوں پہ کہ اس میں کیا قصور ہوتا ہے والی بات ہے نا، کہ کیا بس اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو بچائے رکھے۔ میں کہتی ہوں کہ اولاد کی آزمائش جو ہے نا اللہ کسی کافر پہ بھی، کسی پہ، کوئی بھی بندے پہ نہ ڈالے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ بڑی بری آزمائش ہے۔ کیونکہ پہلے تو دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہیں نا، بیماری ہے، پریشانی ہے، ایک انسان کاٹ لیتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک آدمی باپ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور رشتے آتے ہیں۔ اگر میں عورت ہی کی بات کرتی ہوں، جیسے کہ خامند ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 بھی بچے ہیں آپ کے، 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے۔ اگر بچوں کو کہتے ہیں نا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبر کے وہ لیول